سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامي ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودي ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتي ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا نزاع ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا مثيل له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة الباعث الخائف المستجيب ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العلم الكثير ندعوك دعاء الباعث الفقير كدعاء المستري الغريب دعاء من خضعت لك ركبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا ظالما غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا صريخ المستصرخين ومنتهى العاجزين والمفرج عن المكروبين والمربح عن المغمومين ومجيب دعاء المستضعفين يا كاشف الكرب يا إله العالمين يا إله العالمين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج ثم تنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات في الحياة وبعد الممات ويا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وقنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن خزي والعفة والأمانة وحسن الخلق والعذاب القدر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. لا شيء لا إله إلا الله العلي الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارضنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعالى. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم
كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم إنا نجعلك في نورهم نعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نسألك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز أمة سيدنا همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہوں تیرے تو اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما اس دن کی رسوائی سے بچا لے اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما نیکیوں کے پلڑے کو چکا دے داہنے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما وہ صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرما ہمیں کسی کا محتاج ہو دسترنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما ہماری اولادوں اور تمام طلباء کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما اللہ ان کی بہترین تربیت فرما کر ان کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے اللہ
آج کی اس مجلس میں ان بچوں نے کہ اللہ اپنے علوم کی تحصیل کی تکمیل کی ہے، ان سب کو بے انتہا قبول فرما۔ ان میں سے ہر ایک کو تیرے دین، علم دین اور ایمان اور اسلام کی اشاعت اور کی خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما۔ طلب علمی کے زمانے کی غفلتوں اور بے پرواہیوں کی وجہ سے ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ، سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے۔ بڑا بڑا بخشنے والا ہے اللہ، تو نے ان کو یہاں بھیجا، یہی تیرا بہت کرم تھا، اور پورا نصاب کرایا، وہاں تک ان کو استقامت عطا فرمائی، ان سے ان کے اساتذہ نے، ان کے مربیوں نے، ان کے والدین نے، ان کے متعلقین نے، اے اللہ دین و ایمان اور اسلام کی خدمات کے سلسلے میں جو امیدیں قائم کی ہیں، اے اللہ وہ امیدیں پوری فرما، ان سے بڑھ کر کے بنا دے، ان میں سے ہر ایک کے ایک منٹ کو دین کی خدمت میں مشغول فرما دے۔ اے اللہ آج بہت ضرورت ہے، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس جامعہ ریاض العلوم کو بھی قبول فرما لے، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص اور استقامت عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کو مخلص اور فعال رجال کار عطا فرما۔ اللہ جہاں مکاتب کی ضرورت ہے اس کے قائم ہونے کی صورتیں پیدا فرما، جہاں مساجد کی ضرورت ہے اس کے بننے کی شکلیں پیدا فرما۔ میرے جو بندے انفرادی یا اجتماعی طور پر ان خدمات کو لے کر چل رہے ہیں، ان کو ان خدمات کی انجام دہی کے لیے اس کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما، رجال کار عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ آسیب کا، سحر کا، نظر بد کا شکار ہیں، مدتوں سے ان تکلیفوں کو بھگت رہے ہیں، اے اللہ بے شمار خاندان، بے شمار افراد ایسے ہیں جن کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان تمام کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ تو ہی اے اللہ صحت دینے والا ہے، اے اللہ صحت کے خزانے تیرے قبضے قدرت میں ہے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو روزی کے معاملے میں اے اللہ دقت کا شکار ہیں، اللہ ان کو کشادہ حلال برکت والی روزی عطا فرما، جو حرام میں مبتلا ہیں اللہ ان کو اس سے سچی پکی توبہ نصیب فرما کر اس سے نکال کر حلال روزی ان کو عطا فرما۔ اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے لڑکیاں ہو لڑکے، ان کو اچھے جوڑے عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے رخصتی عمل میں نہیں آئی ہے، اللہ ان کو اس کے لیے اسباب عطا فرما۔ اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ شوہروں کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیویوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری اور خدمت کا سلیقہ عطا فرما۔ اے اللہ معمولی باتوں پر بڑے بڑے اور پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں،
اللہ یہ سلسلے اس امت سے ختم فرما، علم کو عام فرما، اسلامی ہدایات کو عام فرما، اس پر عمل کا مزاج لوگوں میں پیدا فرما، لوگوں کو دین کی طرف مائل فرما، دین کی طرف سے جو بے رغبتیاں پیدا ہوئی ہیں اللہ اس کو رغبت سے بدل دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ہمارے ناز انہوں نے جھیلے، اللہ ان سب کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اپنی رحمتوں سے، اللہ مالا مال فرما، اللہ جو موجود ہیں ان کی اللہ عمروں میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اللہ جو صلاحیتیں، جو قوت، جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں انہیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین، ایمان، اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ان قیمتی دولتوں اور سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اللہ ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اللہ آج کے اس مبارک موقع پر کہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کا مقبول مجموعہ اختتام کو پہنچا، آج تک تیرے نیک بندوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا مجموعہ دور و دراز سے اس امید میں آیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اے اللہ سب جو نیک اور جائز امیدیں لے کر کے آئے ہیں سب کی امیدیں پوری فرما دے۔ تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، جب ہم نہیں تھے، ہمارا سوال نہیں تھا، تب بھی تو نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ آج جب کہ ہم تجھ سے درخواست کر رہے ہیں تو بھلا کیسے محروم کرے گا؟ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، اب بھی اور آئندہ محروم نہ فرما۔ ہمارے اس ملک میں امن کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما۔ اے اللہ شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما، اسلامی اوقاف کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مدارس سہارنپور کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ہندو یہاں پرست، اے اللہ جو سازشیں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام اور دستبال کر دے۔ اے اللہ اس ملک کے رہنے والے عام لوگ جو سادہ ہیں اے اللہ ان کو ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اس پورے ملک کو ہدایت سے نواز دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کو سربلندی عطا فرما، سربلندی عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ میرے جو بندے اس لائن سے محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں حسن قبول عطا فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو جب تک کہ باقی رہیں ایسے کاموں کے لیے قبول فرما، اپنے فضل سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے۔ اے اللہ جو نیک امیدیں لے کر آئے ہیں، جائز امیدیں لے کر کے آئے ہیں اللہ ان کی امیدیں بھی پوری فرمائیں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی مجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے غزہ اور فلسطینی بھائیوں کو بھرپور نصرت فرما، یہود کی مظالم سے ان کو
نجات عطا فرما۔ اے اللہ حماس کو اسرائیل کے اوپر کامل غلبہ عطا فرما۔ اسرائیل اور اس کے اعمال و انصار کا قلع کما فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے تقدس کی حفاظت فرما۔ وہاں کے حکمرانوں کو حرمین کے ادب و احترام کی بجاوری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کی بے ادبیوں کی نحوست سے حرمین کی بھی اور پورے عالم اسلام کی بھی حفاظت فرما۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ بے دینوں ملحدوں کی حکمرانی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔